الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات صلی محمد. عزیزان محترم، یہ فرش عزا، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ ہماری بقا کی دلیل ہے. یہ اسلام کی بقا کی دلیل ہے. آج دنیا میں اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ اسلام کا حقیقی چہرہ کہاں پر ہے، اسلام کا حقیقی چہرہ کس کے ساتھ ہے، آیا اسلام کے لوگ ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں، تو اس بات کا فیصلہ مجلس اور ماتم کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ کون مظلوم پہ رونے والا ہے، کون مظلوم کے رونے والوں کے خلاف آواز کو اٹھانے والا ہے. آج ایک عظیم شہزادی کے عنوان سے اس مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے. جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، درود پڑھیں محمود علیہ محمد کے ساتھ صلی اللہ. بی بی کے حوالے سے مصائب میں گفتگو کریں گے، اور یہ وہ شہزادی جن کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، توجہ کیجئے گا، جنہوں نے یہ ہمیں سبق دیا. آپ کی سماعتیں بیدار ہونی چاہیے، آپ کو لطف آئے گا. جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا، اگر ظالم کو جھکانا چاہتے ہو تو حسین پہ گریا کرو. آپ دیکھیں وہ کام جو کوئی نہ کر سکا، وہ رہائی کا انتظام اگر کسی نے کیا تو وہ حسین کی بیٹی نے کیا. آپ کے سامنے آج کی اس تقریر میں گفتگو کرنے کے لیے سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 55 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تمہارے تین ہی ولی ہیں. ایک اللہ، توجہ کیجئے گا، ایک تمہارا ولی اللہ ہے، دوسرا تمہارا ولی رسول ہے، تیسرا تمہارا وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. آیت اللہ مرشی نجفی علیہ الرحمن. توجہ کیجئے گا، وہ ایک دفعہ سفر پہ گئے، اور سفر کرتے کرتے جب وہ مصر پہنچے، وہ الازہر یونیورسٹی میں ان کی ملاقات الازہر کے بہت بڑے مفتی سے ہوئی. توجہ کیجئے گا، سماعتیں بیدار ہوں. میں بغیر کسی مقدمے کے چند چیزیں عرض کر کے اپنی زحمات کو تمام کروں گا. جب ان کے الازہر کے مفتی سے ملاقات ہوئی تو کسی شخص نے تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ جو آئے ہیں ان کا تعلق اہل تشیع سے ہے. توجہ کیجئے گا،
تو مصر کے مفتی، الازہر کے مفتی ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ ان کے احترام میں کیوں کھڑے ہوئے جبکہ آپ مفتی اعظم ہیں، آپ الازہر کے سب سے بڑے مفتی ہیں؟ توجہ کیجئے گا، آپ ایک شیعہ عالم کے احترام میں کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا کہ میں اس لیے کھڑا ہوا کہ یہ وہ ہیں جن کے امام جعفر صادق نے ہمارے امام کو پڑھایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، ہمارے امام کو پڑھایا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھایا ہے، اس لیے میں ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ اور خود انہوں نے فرمایا لولا سنتان لحلق النعمان، اگر وہ 2 سال جو میں نے امام صادق کی خدمت میں گزارے وہ سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اذان محترم جب یہ جملے کہے، ایک شخص نے کہا، توجہ کیجئے گا، کہتا ہے کہ یہ شیعہ ہیں، ان کی ساری باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں کہ یہ رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا، یہ مظلوم پہ روتے ہیں، یہ ظالم سے نفرت کرتے ہیں، سب چیزیں صحیح ہیں، لیکن ایک چیز صحیح نہیں لگتی۔ کہا کیا؟ کہا کہ اپنا کلمہ بڑھا دیتے ہیں، کلمے میں کہہ دیتے ہیں علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ کہہ دیتے ہیں، ہمیں یہ بات ان کی اچھی نہیں لگتی، ورنہ یہ میں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ جب یہ کہان ہمیں اچھی نہیں لگتی تو آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا کیا تمہیں قرآن اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا ہاں قرآن ہی تو اچھا لگتا ہے، جسے قرآن اچھا نہ لگے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جب کہا کہ تمہیں قرآن اچھا لگتا ہے، کیا میں تمہیں قرآن سے کوئی دلیل دوں؟ مان لو گے؟ کہا کہ جی مان لوں گا، اگر قرآن سے آپ دلیل دیں گے تو میں تسلیم کر لوں گا۔ توجہ فرمائیے گا، جب اس نے کہا قرآن سے دلیل دیں تو آیت اللہ مرشی نجفی علیہ الرحمہ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، سورہ مبارکہ مائدہ، نوٹ کیجئے گا آیت نمبر 55۔ کہا کہ دیکھیں قرآن میں 3 ولایتوں کا ذکر ہوا۔ جب کہا انما ولیکم اللہ تو ہم نے کلمے میں پڑھا لا الہ الا اللہ، پھر قرآن نے کہا وَتُمَا رسول ہو، اور اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ جب کہا تو ہم نے پڑھا محمد الرسول اللہ، پھر قرآن نے آگے بڑھ کے کہا کہ فقط اپنی ولایت کو یہاں تک نہ روکو بلکہ تمہارا وہ بھی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ کہا کہ بتاؤ رسول کی حیات میں سوائے علی کے کسی نے رکوع میں زکوٰۃ دی؟ تو یاد تو اللہم صلی، تو کہا کہ علی کی ولایت قرآن سے ثابت ہے۔ اور پھر آیت اللہ مرشی نے کہا فقط اتنا ہی نہیں، کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو تم پر اللہ کی طرف سے نازل کر دیا گیا، اگر تم نے نہیں پہنچایا گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ آیت اللہ مرشی نے کہا بتاؤ اس آیت میں وہ کون سا پیغام تھا جس کے پہنچانے کی تاکید ہو رہی تھی؟ وہ جب خاموش ہو گیا تو آیت اللہ مرشی نے کہا جاؤ اپنی احادیث میں دیکھ لو، چاہے وہ ابن عباس کی حدیث ہو، چاہے وہ ابن ماجہ کی حدیث ہو، چاہے وہ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہو، چاہے وہ بخاری کی حدیث ہو، سب نے یہی کہا کہ جب یہ آیت اتری تھی، آیت کے اترنے کے بعد نبی نے سب کو روکا تھا، روکنے کے بعد اپنے بھائی کو بلا کر ہاتھ کو بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یاد فضل محترم، یہ علی کی ولایت اتنا اہم نقطہ ہے کہ علی کی ولایت کے بغیر انسان نہ دنیا میں جی سکتا ہے نہ آخرت میں جی سکتا ہے۔ ایک مرتبہ امیر شام، توجہ کیجئے گا، امیر شام حج پہ گیا، آپ کی سماعتیں بیدار رہنی چاہیے۔ جیسے ہی حج پہ گیا اس کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہوئی۔ کون عبداللہ ابن عباس؟ جن کے لیے مسلمان کہتے ہیں یہ اسلام کی ابا ہیں، یعنی اسلام کو جتنی بھی احادیث عبداللہ ابن عباس نے دی اتنی کسی نے نہیں دی۔ کہا کہ عبداللہ ابن عباس میں نے سنا ہے، توجہ کیجئے گا، میں نے سنا ہے تم لوگوں کے سامنے علی کے فضائل پڑھتے ہو۔ تو عبداللہ ابن عباس خاموش ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں
میں تو قرآن کی تفسیر کرتا ہوں. توجہ کیجئے گا, میں تو قرآن کی تفسیر کرتا ہوں. کہا کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہے کہ تم علی کے فضائل پڑھتے ہو اور تم کہہ رہے ہو تم قرآن کی تفسیر کرتے ہو, یہ کیسے؟ اگر علی کے فضائل پڑھتے ہو کبھی ہمارے پڑھ لیا کرو, کبھی کسی اور کے پڑھ لیا کرو. عبداللہ ابن عباس نے کہا نہیں, میں کسی کے فضائل نہیں پڑھتا, میں قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتا ہوں. جب تفسیر کرتا ہوں تو قرآن کی آیتیں علی کا قصیدہ بن جاتی ہیں, تو میں کیا کروں گا, وہ کیسے؟ کہا کہ جب میں قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے پہنچتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم, تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں عبداللہ ابن عباس تم نے نبی کے ساتھ وقت گزارا, بتاؤ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ سب سے سیدھا راستہ جو جنت تک لے کے جائے گا وہ علی کا راستہ ہے. تو کہا کہ فقط اتنا ہی نہیں, جب میں قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے آیت مباہلہ پہ پہنچتا ہوں تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں عبداللہ ابن عباس بتاؤ اس آیت مباہلہ میں جس نفس رسول کا ذکر ہوا یہ کون ہے؟ یہ کس کو لے گئے تھے رسول اپنی جگہ پر اپنا نفس بنا کر؟ تو مجھے بتانا پڑتا ہے تیار تو بہت سارے ہوئے تھے, جانے کے لیے ارادہ تو بہت ساروں کا تھا, لیکن جسے لے گئے تھے وہ ذات علی کی ذات ہے. اور کہا کہ جب میں آیتوں کو پڑھتا پڑھتا یہاں تک پہنچتا ہوں کہ کچھ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفسوں کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ بستر محمد پر سونے والے علی کے علاوہ کوئی نہیں تھے. قدر محترم, یہ امیر المومنین کا کردار, امیر المومنین کی سیرت, امیر المومنین کے فضائل. ایک اہل سنت کے عالم زمخشری, توجہ کیجئے گا, نام یاد رکھیے گا, زمخشری سے کسی نے پوچھا, زمخشری, توجہ کیجئے گا, زمخشری آپ ہر وقت امیر المومنین کے فضائل کو کیوں ذکر کرتے ہیں؟ ہر وقت امیر المومنین کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہر وقت امیر المومنین کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہا کیوں نہ کروں امیر المومنین کا ذکر؟ کہا کیوں؟ کہا کہ تاریخ دیکھ لو, امیر المومنین نے کسی سے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا. کبھی بھی کسی کے سوال کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا, بلکہ توجہ کیجئے گا, جملہ مکمل نہیں ہوا, کہا کہ بلکہ پوری کائنات جس چیز کی طرف محتاج نظر آئی وہ علی ہے. علی کبھی بھی کسی کے دروازے پر محتاج بن کے نہیں آئے. اور پھر دوسرا جملہ اس کا اسی زمخشری کا, اور کہا کہ سلام ہو محمد کے بھائی علی پر جن کے فضائلوں کو اپنوں نے چھپایا خوف کی وجہ سے, غیروں نے چھپایا بغض کی وجہ سے, اس کے باوجود اس کے فضائل اتنے ہو گئے کہ اتنے فضائل کسی کے نہیں ہے. درود پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر. جو صاحبان پیچھے تشریف فرمائیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے آگے تشریف پڑھے آئیں, درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں. بر محمد و آل محمد بلندر صلوات. آگے تشریف لائیں. جزاک اللہ. بار دیگر نعرہ صلوات. جزاک اللہ. مولا آپ کو سلام. عزیز محترم, آپ اس بات پر توجہ کیجئے گا میری طرف, مجھے معلوم ہے بہت رات ہو چکی ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقت میں گفتگو تمام کریں گے. توجہ کیجئے گا, آپ شکر کیا کریں کہ خداوند عالم نے آپ کو ایسے دروازے سے وابستہ کیا ہے جس دروازے سے وابستگی آپ کو کہیں پر بھی شرمندگی نہیں کرواتی. آپ ہر جگہ پر کائنات کے ہر مقام پر یہ سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں علی والا ہوں. آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے کرداروں پر انگلی اٹھتی ہے, لیکن ہمارے ائمہ کے بارے میں ایک عیسائی رائٹر نے جب ان کے بارے میں تحقیق کی تو ایک جملہ لکھا. توجہ کیجئے گا, ایک عیسائی رائٹر نے, مسلم نہیں ہے, شیعہ نہیں ہے, سنی نہیں ہے, اس نے ایک جملہ لکھا, کہا کہ یہ جو 12 امام ہیں علی سے لے کر مہدی تک, ان کے کردار کو جب پڑھو ان کے لباس پر پیوند تو نظر آتے ہیں, کردار پہ دھبا نظر نہیں آتا. یعنی ان کے کردار پاکیزہ ہے. عزیز محترم, آج ایک دن اور بھی ہے, میں اپنے موضوع پہ آؤں گا لیکن ایک بات آ گئی ہے تو سن لیجیے. آج 11 ستمبر پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہے.
اگر جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، اسی مقام پر ایک عرصے تھے ان کی برسی کی مجلس ہوتی تھی اور ہونی چاہیے۔ قائد اعظم ہمارے ہیں، ان کا نام محمد علی ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ کے اوراق کو پڑھیں، وہ اور تھے جو قائد اعظم پر کفر کے فتوے لگاتے تھے، جو قائد اعظم کو غلط کہتے تھے۔ قائد اعظم وہ ہیں جنہوں نے یہ جملے کہے تھے کہ اس ریاست میں ہر شخص آزاد ہے اپنی عبادت کے لیے، ہر شخص آزاد ہے اپنے تمام تر شرعی رسومات کی ادائیگی کا۔ یہ جو لوگ آ کر کہتے ہیں کہ تم پر اگر تم نے یہ کیا تمہیں مار دیں گے، اس پاکستان کی تاریخ کو دیکھ لیں، پہلا واقعہ جو عزاداری پر دہشت گردی کا ہوا وہ ضلع خیرپور میں ہوا، واقعہ ٹھیڑی۔ اگر اور آپ کو پڑھیں، لیکن آپ تاریخ کو دیکھ لیں، واقعہ ٹھیڑی سے لے کر کراچی کے واقعہ شب عاشور ہو یا واقعہ اربعین ہو، تمام تر جنازوں کو اٹھانے کے باوجود کسی بھی علی کے چاہنے والے نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا۔ جنازوں کو اٹھایا، گرفتاریاں بھی دی، سب کی زبان پر پاکستان زندہ آباد کا نعرہ تھا۔ یہ وہ ہیں جو پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ پاکستان علی کے چاہنے والوں نے بنایا تھا، محمد علی نے بنایا تھا، ان کی بہن فاطمہ الجناح کی خدمت تھی۔ 14 اگست کو بنا تھا، پنجتن پاک کے محبت کرنے والوں نے بنایا تھا۔ اس پاکستان کی قدر کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بلند درجات کے لیے بلندر صلوات۔ توجہ فرمائے گا محترم، یہ تو ایک جملہ تھا جو آگے ہم نے ذکر کر دیا۔ ہمارے مولا کی ولایت کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے۔ امیر المومنین کی ولایت، مولا نے کبھی بھی کسی بھی شخص کو جہل کی وجہ سے نہیں مارا۔ توجہ کیجئے گا، تاریخ کے اوراق کو پڑھ لیں، یعنی کوئی شخص آیا ہو اور اس نے آ کر کہا ہو کہ میں آپ کو نہیں مانتا اور مولا نے تلوار نکالی اور قتل کر دیا، نہیں، کیونکہ علی کون ہے؟ باب مدینۃ العلم، پہلے علم کی خیرات دی، اسے سمجھایا، اگر وہ قریب آ جاتا ہے تو اس کی بہتری۔ آپ اندازہ لگا لیں یہ کون ہے؟ یہ حسین کے والد ہیں۔ حسین نے حر کو بخشا تھا، یہ بخشنا جانتے ہیں۔ توجہ کی جگہ آپ کی سماعتیں بیدار رہنی چاہیے۔ ایک شخص آیا جنگ صفین میں مولا کے سامنے، جیسے ہی مولا کے سامنے آیا وہ حملہ کرنے آ رہا ہے، کن پر؟ علی پر۔ کون علی؟ جو کہ ناطق قرآن ہے، ان پر حملہ کرنے آ رہا ہے، لیکن آ کیسے رہا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ کون سی؟ سورہ مبارک نبأ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ مولا کے ساتھ صحابی کھڑا ہے، اس نے تلوار نکالی تاکہ اس کی گردن کو اڑا دے۔ مولا نے کہا رک جاؤ، تلوار نہیں مارو اس سے۔ کہا کہ یا علی، یہ آپ کا دشمن ہے، توجہ کیجئے گا، یہ آپ کا دشمن ہے، اسے نہ ماروں تو کیا کروں؟ مولا نے کہا سنو، ابھی اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو لوگ کہیں گے علی کے لشکر والوں نے ایک قرآن کے قاری کو قتل کر دیا، صبر کرو۔ کہا کہ مولا کیسے؟ مولا نے کہا اس کو روکو، یہ رکا۔ مولا نے کہا کہ اے شخص تم قرآن کی آیت پڑھتے آ رہے؟ توجہ کیجئے گا کہ جی مولا، جی علی بن ابی طالب۔ مولا نے کہا کہ تم بتاؤ اس قرآن کی آیت میں جس نبع عظیم کا ذکر ہوا وہ نبع عظیم کیا ہے؟ آپ کی سماعتیں بیدار رہنی چاہیے، میں بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہ نبع عظیم کیا ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے؟ کہ وہ نبع عظیم جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا، بتاؤ یہ نبع عظیم کیا ہے؟ جیسے ہی مولا نے سوال کیا، اس نے کہا نبع عظیم سے مراد قیامت ہے، نبع عظیم سے مراد دوزخ ہے، نبع عظیم سے مراد فلاں ہے، بہت ساری چیزیں کی طرح۔ مولا نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ مولا نے کہا تم قرآن کو کافی سمجھتے ہو؟ کہا کہ جی۔ مولا نے کہا قرآن سے تم پوچھو، تمہیں قرآن بتائے گا کہ اس نبع عظیم سے مراد کیا ہے؟ اس نے کہا یا علی نہیں، قرآن تو صامت ہے، قرآن تو خاموش ہے، قرآن کیسے بتائے گا؟ مولا امیر المومنین مسکرا کے کہتے اگر میں قرآن سے پوچھوں اور قرآن تمہیں بتائے کہ نبع عظیم سے مراد کیا ہے تو کیا مان لو گے؟ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ یہ کہتا ہے یا علی قرآن نہیں بتا سکتا۔ مولا نے اپنے صحابی سے کہا جاؤ قرآن کا نسخہ لے کے آؤ۔ اس وقت قرآن کے نسخے کی جو بھی صورت تھی وہ اس کو لایا۔ مولا نے فاشار الی القرآن
امیر المومنین نے قرآن کی طرف اشارہ کیا، مولا کا قرآن کی طرف اشارہ کرنا تھا، اور مولا نے قرآن سے کہا اس کو بتاؤ کہ نبی عظیم سے مراد کیا ہے۔ امیر المومنین کا اشارہ کرنا تھا۔ قرآن پکار کے کہتا ہے یا علی، نبی عظیم سے مراد آپ کی ولایت ہے یا علی، جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ جیسے ہی مولا نے یہ جملے کہے وہ شخص خاموش ہوا، کہتا ہے یا علی میں آپ کی ولایت کو نہیں مانتا۔ توجہ کیجئے گا، مولا نے اپنے صحابی سے تلوار کو لیا، اس کی گردن کو اڑایا۔ مولا سے صحابی نے کہا مولا آپ نے اسے پہلے قتل نہیں کیا تھا، اب قتل کیا؟ کیوں؟ مولا نے کہا جب تم اس کو قتل کرنا چاہتے تھے تب یہ قاری قرآن تھا، ابھی میں نے اس کو قرآن کی آیت سے اپنی ولایت کی دلیل دے کے قرآن کا منکر کر دیا، اس پہ حجت کو تمام کر دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ ولایت امیر المومنین، یہ عزائے امام حسین، اس کو اہم سمجھیں، اس پہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں۔ مولا کی ولایت اور عظمت کو ایسے سمجھیں کہ جیسے دین ہے، لیکن ساتھ میں امیر المومنین کی سیرت پر عمل کریں۔ آج اس شہزادی کا ذکر ہے جس شہزادی کو حسین نے اپنی نمازوں میں مانگا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کون سی شہزادی؟ ایک عظیم جملہ ہے مصیبت کا، اگر آپ اس جملے کو سمجھ گئے تو رونے کے لیے کافی ہے۔ ایک دعا ہے جو علی نے مانگی تھی، سماعتیں بیدار رکھیے گا، دل کھول کے ماتم کیجئے گا۔ ایک دعا تھی اولاد کی جو علی نے مانگی، ایک دعا ہے اولاد کی جو حسین نے مانگی۔ اولاد کی دعا علی نے مانگی، خدا نے عباس عنایت کیا۔ ایک دعا حسین نے مانگی، خدا نے سکینہ عطا کی۔ عباس اور سکینہ کا رشتہ اتنا مضبوط نظر آتا ہے کہ آج بھی جب علم اٹھتا ہے علم کے ساتھ مشق سکینہ اٹھتی ہے۔ ہاں عزادارو، شہزادی پر مظالم کا میں کہاں سے آغاز کروں؟ کتنی مصیبتیں ہیں جنہیں میں بیان کروں۔ بس پہلی مصیبت سے آغاز کرتا ہوں اور مولا عباس سے توسل کرتا ہوں، باب الحوائج مجھے توفیق دیجئے گا کہ میں آپ کی آقا زادی کی مصیبت کو پڑھ سکوں۔ عزادارو، پہلی مصیبت سیدہ کی ہے۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جسے دمعۃ الرقیہ کہا جاتا ہے۔ تمام مصیبتیں سکینہ کی تھی۔ اصغر پیاس سے تڑپ رہے، یہ سکینہ کی مصیبت ہے۔ اکبر کا جنازہ آ رہا ہے، یہ سکینہ کی مصیبت ہے۔ قاسم کے ٹکڑے آ رہے ہیں، یہ سکینہ کی مصیبت ہے۔ بابا ذوالجناح پہ آخری سلام کر کے جا رہے ہیں، یہ سکینہ کی مصیبت ہے۔ لیکن ابھی تک کسی نے سکینہ کو مارا نہیں ہے۔ سکینہ کو یہ تصور میں بھی نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ مجھ پر اٹھ سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ جو شہزادی کے رخسار پر کسی کا ہاتھ اٹھا وہ کب تھا؟ شمر نے مختار کے سامنے بتایا۔ شمر کہتا ہے جب میں حسین کے سینے پہ سوار تھا اور میرا ہاتھ غریب کی زلفوں میں تھا، غریب کی بہن تلے زینبیہ پہ کھڑے تھی، رو رو کے کہتی تھی کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کیا کوئی چھڑوانے کے لیے نہیں آتا تھا؟ غریب کے لب ہل رہے تھے۔ میں نے جب کانوں کو قریب کیا تو غریب کی زبان پہ دو لفظ تھے، کیا؟ ایک لفظ تھا میری ماں زہرا، دوسرا لفظ تھا میرا بھائی عباس۔ کہتا ہے جب میں نے شبیر کے گلے کو 13 ضربوں سے کاٹا، ماتم کرے، کہ جب شبیر کا گلا کٹ گیا میں نے فخر سے سر کو پکڑا زلفوں سے۔ ایک 4 سالہ بچی تھی جو میرے قریب آ کر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے تو نے میرے بابا کو قتل کر دیا ہے نا، تجھے انعام ملے گا، تجھے دولت ملے گی، لیکن بابا کا سر ایسے نہ اٹھا، مجھے دے میں سینے سے لگاؤں گی۔ کہ میں نے کہا بچی آ میں تجھے بابا کا سر دوں۔ کہ بچی روتی ہوئی میرے قریب آئی، بچی کے دل میں امید بنی کہ مجھے باپ کا سر ملے گا۔ کہ جیسے بچی قریب آئی میں نے سر کو ہوا میں اچھالا، سر زمین
زمین کی طرف جا رہا تھا، بچی بابا بابا کر کے سر کی طرف دوڑی کہ بچی سر تک پہنچی نہیں تھی، میں نے بچی کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، رخسار پہ تماچا مارا، عزادارو جیسے ہی تماچا لگا باپ کا سر سامنے پڑا ہے، بچی نے بابا کو آواز نہ دی، قدموں کو دریا کی طرح بڑھایا، رو کے کہتی ہے چچا غازی، جزاک اللہ، رو کے کہتی ہے چچا غازی دیکھ رہے ہو بابا بھی میرا مارا گیا، تماچے بھی مجھے لگ رہے ہیں۔ بچی خیمہ میں آئی آ کے کہتی ہے پپی میرا بابا مارا گیا۔ پپی نے کہا ہاں بیٹی میں نے خود دیکھا تھا، میرا بھائی ذبح ہو گیا، میرا بھائی پیاسا ذبح ہو گیا۔ آزادہ زلجنہ واپس آیا، جیسے ہی زلجنہ واپس آیا ہر بیوی نے الگ الگ بیان کیے۔ زینب نے کہا میرا بھائی کیسے اترا تھا، کلثوم نے الگ پوچھا، میرا باپ نے الگ پوچھا۔ اس بچی نے ایک سوال کیا یا جواد ابھی سکی لبی ام قتلت شان، زلجنہ مجھے اتنا بتا دے کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا؟ جزاک اللہ، شرما کے نہ روئیں، عزادارو ماتم کریں، رو کے کہتی ہے یا جواد ابھی حل سکی لبی ام قتلت شان، بابا کے زلجنہ میرا بابا پانی پیا یا بابا پیاسا مارا گیا؟ عزادارو جل گئے خیمے۔ جب خیمے جلے نا بچی کہتی ہے ایک ملعون نے میرے کانوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں اشارہ کر رہا ہوں، میں کھل کے نہیں پڑھ رہا، کہ ایک ملعون نے میرے کانوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، کہ جیسے ہی ہاتھ بڑھایا نا میرے کانوں سے لہو بہہ رہا تھا، میرے کانوں سے لہو بہہ رہا تھا، کہ میں نے طلب کے کہا جب مسلم چچا مارے گئے تھے مسلم کی بیٹی کو بابا نے گوہر پہنائے تھے، آج میرا بابا مارا گیا میرے گوہر کیوں چھینتا ہے؟ کہ جب میں نے یہ کہا اس نے مجھے پھر تماچا۔ جزاک اللہ۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی ہے جو باہر نکلی، کانوں سے لہو بہہ رہا تھا، دامن میں آگ لگی تھی، اللہ تمہیں نجف لے جائے جملے کے صدقے میں، کہ جب بچی کے دامن میں آگ لگی تھی بابا بابا کر کے مقتل کی طرف دوڑی، میں نے کہا قریب گیا، کیا میں نے کہا بچی میں تیری آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ بچی نے کہا نہیں میرے قریب نہ، میں سید زادی ہوں، میری ذات پر کوئی احسان کرنا چاہتا ہے مجھے نجف کا راستہ بتا۔ میں نے کہا بچی نجف جا کر کیا کرو گی؟ رو کے کہتی ہے مجھے بابا نے بتایا تھا دادا کو یتیموں سے بڑا پیار تھا، میں نجف میں جا کر دادا کی قبر سے لپٹوں گی، کہوں گی دادا میں بھی یتیم ہو گئی۔ آپ رو رہے ہیں، جملہ سنیں، جب کبھی نجف جانا ہو علی کی زری کو پکڑ کے کہنا یا علی سکینہ نجف آنا چاہتی تھی، سکینہ نجف نہ آئی، میں سکینہ کی طرف سے سلام کرنے آیا ہوں۔ عزادارو قافلہ چلا کربلا سے، مقتل سے قافلہ چلا۔ آپ کو معلوم ہے نا مقتل سے کیسے چلا؟ اکبر کی ماں اکبر کے جنازے کو دیکھ کے روتی تھی، قاسم کی ماں قاسم کے ٹکڑوں کا ماتم کرتی تھی، زینب بھائی کا ماتم کرتی تھی۔ جب قافلہ گیا کیا دیکھا؟ حسین کا سر رک گیا۔ جب حسین کا سر رکا زجر ابن قیس ملعون نے تعزیہ نہ اٹھایا، امام سجاد کی پشت پر مارا، کہا بتا تیرے بابا کا سر کیوں رکا ہے؟ قیدی امام نے کہا اس لیے رکا ہے میری بہن سکینہ رہ گئی ہے، جب تک سکینہ نہیں آئے گی میرے بابا کا سر آگے نہیں چلے گا۔ زجر کہتا ہے میں گیا، میں نے بچی کو دیکھا بابا کے کٹے ہوئے گلے سے لپٹ کر رو رو کے کہہ رہی ہے بابا یہ سب چلے جائیں، بابا میں نہیں جاؤں گی، بابا میں فرات پہ جاؤں گی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پانی لے کر آؤں گی، بابا آپ کے پیاسے گلے پہ ڈالوں گی، بابا میں راستے پہ جا کے بیٹھوں گی، اگر کوئی قافلہ گزرے گا قافلے والوں سے کہوں گی قافلے والے میرا بابا بغیر کفن۔ آزادارو یہ قافلہ چلا،
قافلہ چلا، بچی کوفہ سے گزری، بچی شام سے گزری، کیا کیا مصیبت ہے. اس بچی کو پتھر مارے گئے، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. بی بی سکینہ سے کہے بی بی ہم اتنی دور بیٹھ کر رو رہے ہیں، بی بی اپنی قبر پہ بلا لو. بی بی عزاداروں پہ بھی کہا، دامن جلا، پتھر لگے، آگ برسی، صدقے کی کھجوریں ملی. ایک جملہ کہتی ہے کیا؟ بابا بہنوں سے پوچھ لے، میں نے کسی سے چچا کے بعد پانی نہیں مانگا. بابا میں نے کچھ نہیں مانگا. بابا جو بھیا کے زخمی ہاتھوں پہ ڈالتی ہوں، بھیا کے گرم زنجیروں پہ ڈالتی ہوں. آزادار و بچی روتی ہوئی آئی، زندان میں آ گئی بچی. جب زندان میں آئی نا، زندان میں ہر بی بی روتی تھی، لیکن جیسے سکینہ روتی تھی نا ویسے کوئی نہیں روتا تھا. کیسے روتی تھی سکینہ؟ ایک پتھر اٹھاتی تھی، اس پتھر کو زمین پہ رکھتی تھی، اس پتھر پہ اپنا سر رکھتی تھی. ماتمیوں عزاداروں سر رکھ کر ایک جملہ کہتی تھی، کیا؟ بابا میں تو آپ کے سینے پہ سوتی تھی نا. بابا میں تو آپ کے سینے پہ سوتی تھی. عزاداروں مقتل میں جملہ نہ ہوتا میں نہ پڑھتا. رو کے کہتی ہے بابا میرے کان دکھ رہے ہیں. بابا جزاک اللہ بابا میرا سر زخمی ہے. بابا لیکن اس کے باوجود بھی سکینہ پتھروں پہ سو رہی ہے. عزادار و بچی روتی تھی، روز روتی تھی. لیکن ایک رات کو ایسا روئی کہ یزید کے محل تک آوازیں گئیں، بیویوں کے رونے کی آوازیں گئیں. کیسے رو رہی تھی بچی؟ میں شہادت میں آ گیا، چند جملے آپ کی زحمت تمام. عزادار آ چکے ہیں، رو کے کہتی ہے کیا؟ بابا چاہیے مجھے میرا بابا چاہیے. اس روایت کو میں نے یا تو کربلا میں پڑھا ہے یا سکینہ کی قبر پہ پڑھا ہے، آج یہاں پہ پڑھ رہا ہوں. رو کے کہتی ہے مجھے میرا بابا چاہیے، مجھے میرا بابا چاہیے. بیویاں بھی رو رہی ہیں. ساتھ میں یزید کا محل ہلنے لگا. یزید نے امام سجاد کو بلایا، کہتا ہے قیدی یہ جو بچی رو رہی ہے کون ہے؟ مولا کہتے ہیں مجھے غریب کی بہن ہے. کہا قیدی یہ بچی خاموش کیسے ہوگی؟ امام نے کہا ایک ہی چیز ہے. کہا کیا؟ سنیے گا اور ماتم کیجئے گا. کہا ایک ہی چیز ہے. کہا کیا؟ کہا مجھے میرے بابا کا سر دے. وہ کہتا ہے قیدی میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یقین دلا تیری بہن نہیں روئے گی. مولا رو کے کہتے ہیں نہ رہے گی نہ روئے گی نہ رہے گی نہ روئے گی. سکینہ بابا کے پاس چلی جائے گی. یہ کہتا ہے قیدی سر لے کے آ. عزادارو آپ صاحب اولاد ہے، اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو سلامت رکھے. سجاد کے ہاتھوں پر غریب باپ کا کٹا ہوا سر آیا. مولا نے رو کر کہا بابا اس غریب بیٹے کا سلام. بابا کتنا بھی بیٹا غریب ہو باپ کو غسل بھی دیتا ہے، کفن بھی پہناتا ہے. بابا نہ غسل دے سکا نہ کفن دے سکا. باپ کے سر کو سینے سے لگایا، زندان میں آئے. بیویوں نے اٹھ کر حسین کے سر کا استقبال کیا. جیسے ہی استقبال کیا رو کے کہتی ہے مولا کا سر آیا. سکینہ کی زبوں پہ ایک ہی لفظ ہے کیا؟ مجھے بابا چاہیے. بی بی زینب نے ہاتھ کو تھام کے کہا سکینہ بابا آئے. جیسے ہی سنا نا بابا آئے، ہاتھوں کو بڑھا کے کہا بابا آؤ مجھے سینے سے لگاؤ. جیسے ہی کہا بابا سینے سے لگاؤ. بی بی کہتی ہے سکینہ بابا کا سر آیا ہے. جیسے ہی سنا سر آیا ہے آنکھوں کو کھولا، کیا دیکھا؟ ایک دشت میں حسین کا سر ہے، اس پہ سفید کپڑا ہے. کپڑے کو ہٹایا، رو کے کہتی ہے بابا آپ کی زلفوں میں کھاک کس نے ڈالی؟ بابا 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 آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ بابا یہ رخساروں پہ نشان کیسا ہے؟ بچی باپ سے پوچھتی رہی، باپ نے جواب نہ دیا. جب باپ نے جواب نہ دیا نا بچی نے اپنے درد سنانے شروع کیے. کیا کہتی ہے؟ بابا میں نے کسی سے شکایت نہیں کی، لیکن بابا آپ تو میرے بابا ہو نا. بیٹی باپ کو نہ بتائے تو کیا کرے؟ بابا آپ کے بعد میرے گوہر چھینے گئے. بابا آپ کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، ماتم کرے پرسا دے. بابا آپ کے بعد میرے دامن میں آگ لگی. بابا آپ کے بعد مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا. بابا آپ کے بعد مجھے تازیانہ مار کے بے ہوش کیا گیا. بابا آپ کے بعد پتھر مارے گئے. بابا آپ کے بعد آگ برسی. بابا سب کچھ سہ سکتی ہوں. بابا میں غیرت مند سید زادی ہوں. آپ کے بعد مجھے کنیزی میں مانگا گیا. رو رو کے کہتی ہے بابا 57 برس کی زندگی ہے. بابا کوئی 4 سالہ ضعیفہ دیکھی ہے؟ اگر نہیں دیکھی آج آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو میں ضعیف ہو گئی.
اپنے پاس بلا لو. یہ کہہ کے بچی نے باپ کے لبوں پہ لب رکھا. سید سجاد آگے بڑھے, رو کے کہتے انا للہ. ماتم سکینہ.